ہمارے فقہا کا اصول فقہ ایک فن ہے۔ اس میں وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ آپ کسی بھی سطح کا کوئی بھی فیصلہ اگر دیں یا کوئی بھی موقف اختیار کریں تو اس کے لیے جہاں قرآن و سنت کا بصیرت کی بنیاد پہ فہم ضروری ہے، وہاں پر اپنے زمانے کے لوگوں کی شناخت بھی ضروری ہے کہ کیا ہمارے زمانے کے لوگ یکسو ہیں یا دوغلے ہیں، اور اگر یکسو ہیں تو مومن ہے یا کافر ہے۔ تو سب سے تو پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے زمانے کے لوگ کس قسم کے ہیں، سیاستدان ہوں یا دوسرے طبقے ہوں جو قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ دوغلے ہوتے ہیں یا یکسو ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے حالات سے بھی آگاہی ضروری ہوتی ہے۔ سیاست میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ دنیا کو شہروں کی دنیا کا نام دیا جاتا تھا۔ مثلاً خضدار ایک شہر ہے، یہاں پہ ایک حکومت ہوتی، آس پاس کے علاقے اس کے ساتھ جڑے ہوتے تھے، پھر قلات جب آپ جاتے تو پھر وہاں پہ دوسری حکومت ہوتی تھی۔ یہ دنیا اس کیفیت میں 16ویں صدی کے ابتدا تک تو رہی۔ 16ویں صدی کے بعد یہ دنیا ایک دنیا میں سمٹنے لگی، اور اب یہ دنیا شہروں کی دنیا نہیں ہے، یہ کرۂ ارض مع انسانی آبادی کی اب ایک شہر ہے۔ اور وہ ایک شہر اس لیے ہے کہ UN چارٹر یعنی اقوام متحدہ کا دستور العمل 1945 میں مرتب کیا جاتا ہے، اور 1946 میں اقوام متحدہ کا تشکیل ہوتا ہے، اور پھر اقوام متحدہ آج اس دنیا پر اقوام متحدہ کا نظم حاکم ہے، جس کی سرکردگی امریکہ کرتا ہے۔ اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں شہنشاہ کا کردار کوئی فرد یا خاندان ادا کرتا تھا، لیکن اب شہنشاہ کا کردار جو ہے وہ اقوام متحدہ ادا کرتا ہے۔ مثلاً محمد ابن سلمان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ خشوگی کے مقدمے میں ہیگ میں حاضر ہو جائیں، تو اب بادشاہوں پر مقدمہ چلانے کا جو صفت ہے وہ شہنشاہ کو ہوتا ہے۔ اور پھر اقوام متحدہ کے وہی ادارے ہیں جو کسی بھی حکومت کے ہوتے ہیں، مثلا فوڈ کا محکمہ، صحت کا محکمہ، تجارت کا محکمہ، مالیات کا محکمہ، ڈیولپمنٹ کا محکمہ، پولیس انٹرپول اور عدالت ہیگ۔ تو لہٰذا یہ اب دنیا بکھری دنیا نہیں ہے، بلکہ سمٹ کر ایک گاؤں ہے، اور یہ منتشر دنیا نہیں ہے، بلکہ UN چارٹر کے ساتھ معاہدوں کے ذریعے سے پروئی ہوئی دنیا ہے۔ جو لوگ سیاست سے واقف ہیں اور ان کا واسطہ سیاست سے ہے، وہ اب پاکستان جیسے ممالک کی حیثیت یہ نام کے ملک ہیں، کام کے ملک نہیں ہے۔ کام کے یہ یونین کونسل ہے، اور پاکستان اپنے ملک کے اندر UN چارٹر کے دائرے سے باہر قانون نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ جو ٹرانسجنڈر بل جو انہوں نے پاس کیا ہے، یہ مسلمانوں نے پاس کیا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس لیے پاس کیا ہے کہ یہ یونین کونسل ہے، اور اقوام متحدہ کی جانب سے جو رہنمائی ان کی ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق چلے گی۔ پاکستان جیسے ممالک اپنے ملکی وسائل سے NOC لیے بغیر استفادہ نہیں کر سکتے،
لہذا دنیا کو جاننا چاہیے کہ دنیا اگر توحید کی جانب جا رہی ہے، مثلا انسان ایک ہے، دنیا گلوبل ویلیج ہے، تو طبی طور پہ جو دنیا وحدت کی جانب جا رہی ہے، اور یہ وحدت معقول بھی ہے اور مشروع بھی ہے، شریعت اس کی مخالفت تو نہیں کرتا ہے۔ مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ دجال آئے گا اور پوری دنیا پر وہ حاکم ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے گا اور پوری دنیا پر وہ حاکم ہوگا، تو پوری دنیا پر حاکمیت کا معنی یہ ہے کہ دنیا گلوبل ویلیج ہوگا۔ تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا دو مختلف اصناف پر منقسم ہے، مسلم دنیا اور غیر مسلم دنیا۔ مسلم دنیا کا غیر مسلم دنیا کے غلبے سے قبل نظام اسلام کا تھا، قانون شریعت تھی، حاکم خلافت تھی۔ غیر مسلم دنیا کے غلبے کے بعد اسلام کو نظام سے، شریعت کو قانون سے، خلافت کو حاکمیت کے میدان سے نکال باہر کیا، اور آخری سنہ 1923 تھا۔ اس کے بعد اگر غیر مسلم دنیا نے مسلم دنیا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے، اور ایک مسلمان کو یہاں اور دوسرے کو یہاں اور تیسرے کو یہاں حاکم کے نام سے بٹھایا، تو یہ تو میرے خیال میں ہر ایک سمجھتا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور اب آپ مسلمان ہیں، اسلام اور شریعت اور خلافت کو اثر نو زندہ کریں، اس لیے تو نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اس خطے کا مالک بھی میں ہوں، اس کا حاکم بھی میں ہوں، لیکن باشندے نام کے مومن ہے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لہذا میرے اس نفرت کے لیے آپ ڈھال بنیں تاکہ میں پیچھے سے حاکمیت کروں۔ تو یہ نام کے حاکم کام کے چوکیدار ہیں۔ تو اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اب چوکیدار کے ساتھ جب آپ الجھیں گے تو نام کا تو وہ بھی مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، تو آپ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے، جو حاکم ہے وہ تم پہ سوار رہے گا۔ تو اور پھر پاکستان میرے نظر میں کوئی ملک تو نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے جو لوگ جغرافیہ کے علم سے واقف ہیں یا سیاست کے طالب علم ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مملکت زمین کے اس خطے کو کہتے ہیں جس کے حدود اربع متعین ہو۔ پاکستان کے حدود اربع متعین نہیں ہے، لہذا پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی جاگیر ہے، حاکم اور مالک مغرب ہے، اور جاگیر اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں صدر ہے اور فلاں وزیر اعظم ہے اور فلاں یہ ہے، یہ دراصل مزارعین، یہ جیسا کہ جاگیردار کا منشی ہوتا ہے یا نائب ہوتا ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے منشی اور نائب ہیں۔ یہ ہم سے ٹیکس جمع کرتے ہیں، پھر وہاں جا کر کے ان کو پیش کرتے ہیں کہ حضرت یہ اب اپنا ہی جو کچھ نہیں۔ تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جرنیلوں کا احتساب نہیں ہوتا ہے، بیوروکریسی کا، تو میں کہتا ہوں وہ تو جاگیردار ہے، تم مزارع ہو۔ تو مزارع سے جاگیردار پوچھتا ہے کہ تمہارا حصہ تو اتنا تھا، مزید کہاں سے لائے؟ اب مزارع جاگیردار کو کیا کہے گا کہ تمہارا حصہ اتنا تھا، تم نے کہاں سے لائے؟ مزارع کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو اس لیے جو خونریزی دنیا پر مسلط ہے، یہ خونریزی امریکہ کی ضرورت ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ میں پوری دنیا کا چودھری ہوں۔ اب چودھری کی چودراہٹ کنفرم اس وقت ہوتی ہے جب دیہ میں جھگڑے ہوں گے، اور اگر جھگڑے ختم ہو جائیں تو پھر چودھری کی چودراہٹ خود خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ
دنیا کے نقشوں کو بدلنا چاہتا ہے. مثلاً وہ سمجھتا ہے کہ موجود نقشے جو دنیا کے ہیں یہ ان اقوام کے مفاد میں ہے جو 19ویں صدی میں ان خطوں پہ حاکم رہے ہیں. چونکہ اب حاکمیت میرا استحقاق بنتا ہے تو اس لیے دنیا کے نقشے بھی میرے خواہش اور مفادات کے مطابق اثر نو پڑ جائے، اور اس خطے کے نقشوں کو وہ قومیتوں کی بنیاد پہ ڈالنا چاہتے ہیں. بلوچ ہے، پٹھان ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، مہاجر ہے وغیرہ. تو یہ خنریزی اس کے لیے. پی ڈی ایم جب تشکیل ہوا تھا اور میں میرے خیال میں منصور صاحب کے ہاں تھا، تو پریس والوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اس وقت تو پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھا کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کر ملک توڑنے کا ماحول بنائیں گے. تو اب بھی میرا عقیدہ یہی ہے. لیکن میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے ادارہ ہمارا نہیں ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ نہ ہماری حفاظت کے لیے ہے اور نہ ہمارے خدمت کے لیے، یہ ہمارا نہیں ہے. یہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ذیلی ادارہ ہے. یہ وہی کچھ کرے گا جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اس سے چاہے گا. البتہ افراد ہمارے ہیں. تو اب پالیسیاں میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ پالیسیاں ایسی بننی چاہیے کہ ان کی اداراتی مجبوری تسلیم ہو. مثلاً ہمارا کوئی بیٹا ہے، بھائی ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، پولیس میں ہے یا رینجر میں ہے یا فوج میں ہے یا ایف سی میں ہے. اب اگر اس ادارے سے ہمیں خطرہ لاحق ہو جائے تو ہم تو اپنے بندے کو یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ تم ملازمت چھوڑ دو. ہم کہتے ہیں کہ آپ اس ادارے کے بندے ہیں، کوئی راستہ بتاؤ کہ جان چھڑانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ادارے کی مجبوری تسلیم ہو، لیکن اس کے شخصی ہمدردی سے استفادہ ہو. اب میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے، میں ویسے ہر وقت کہتا ہوں کہ اگر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے ملک توڑنے کا تقاضا کرتا ہے تو توڑ دے کا. ہم نے پاکستان پر کلمہ تھوڑا پڑا ہے، لیکن ہمارا خون نہ بہائے، ہمارے عزتیں نہ لوٹائے، آبادیاں نہ اجاڑے. اب اگر پرامن طریقہ سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کو پورا کرے، سوائے کرائے کے اور کوئی نقصان اس کا نہیں ہوگا. یعنی تصادم میں اس کو ڈالر زیادہ ملیں گے، پرامن طریقے میں کم ملیں گے. تو پھر بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کا خون بہائیں، آپس میں بیٹھ جائیں کہ ان کے کرائے کے بڑھانے کے لیے کیا منصوبہ ہو سکتا ہے، تاکہ ایک ڈرامہ بنا دیں بس ان کا. وہ تو جو لوگ سوچتے ہیں ان کا سوچ کچھ اور طریقے سے ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ملک ہے اور مسلم دنیا کے جتنے بھی ہیں یہ ممالک ہیں، حالانکہ نہ یہ ملک ہے، نہ ان کا مقصد ہماری حفاظت اور خدمت ہے. یہ چوکیاں ہیں مغرب کی، غیر مسلم دنیا کی، اور وہ مغربی مفادات کی حفاظت ہم سے کرتا ہے. یعنی ان کے ہم دشمن ہیں، اس لیے دشمن ہے کہ ہمیں وہ مغربی مفادات کا دشمن سمجھتا ہے. لہذا ہمارا خون بہانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ریون ڈیوس جو ہے وہ اگر اس پہ معمولی سی کنکر بھی لگے بس ان کے لیے بس تباہی ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو فکر ہمارے سیاستدانوں نے قوم کو دیا ہے اس میں اصلاح ہونی چاہیے. اور اکثر و بیشتر میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جو حالات سے باخبر ہیں وہ سچ بولتے نہیں ہیں، اور جو بے خبر ہیں ان کے کان جھوٹ سے اتنے پکائے گئے ہیں کہ سچ سنتے نہیں ہیں، اور اگر سن لے تو پھر مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے اتنے سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ خود اللہ جل جلالہ فرماتی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اکثریت کی پیروی کرو گے تو بے راہ رو ہو جاؤ گے.
اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، جن بندوں پہ میرے احسان مند ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں ہے، دنیا پاکستان میں نہیں ہے، اور اس وجہ سے تو میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہ جمہوریت اور یہ الیکشن اور یہ انتخابات یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے مغرب کا، کیونکہ مغربی دنیا کا زندگی کا فکری بنیاد خالق سے آزادی، خواہش کی غلامی ہے، اور اس فکر کی بنیاد پر مغرب نے شخصی جو کردار اپنایا ہے، جس کو تہذیب کہتے ہیں، اجتماعی روابط کے لیے جو رواج و رسم وضع کیا جس کو وہ ثقافت کہتے ہیں، جمہوریت کے نام سے، اکثریت کے بہانے سے، قانون کے لبادے میں خدا پرست دنیا پر وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا انتخابات کا نتیجہ اگر مغربی مفادات کے خلاف آ جائے تو اس پہ پانی پھر صدام بیچارے کا کیا کیا، قذافی کی کیا حالت کی، حسنی مبارک کے ساتھ کیا کیا، وہ مرسی تھا یا جو مصر کا منتخب شاہ فیصل صاحب بھوٹو کے ساتھ کیا کیا۔ دوسرے درجے پہ پھر جمہوریت اور انتخابات ضرورت ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ مغربی مقاصد کا وکیل ہے اور مغربی مفادات کا محافظ ہے۔ وہ اپنے اس کردار کو ہم سے چھپانے کے لیے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ لیتے۔ اب آپ بتائیں کہ جس ممبر کو ایک ادنا سا کرنل میز پہ چڑھا کر اور اس کو کہیں کہ میز پہ مرغا بنو، اور وہ کان پڑ کر کے مرغا بن جائیں، یہ قوم کے لیے خدمت کرے گا؟ اور جس ممبر کو ایک ٹیلی فون کی وجہ سے اس کے ٹانگیں کانپنا شروع کریں، وہ اپنا ووٹ استعمال نہ کر سکیں، یہ قوم کا خدمت کرے گا؟ تو اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ نہ ووٹ دو نہ ووٹ لو، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالم کے قریب بھی نہ بٹکو۔ الیکشن کا جیتنا اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے بغیر ناممکن ہوتا ہے، اور جب اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ہوگا تو پاکستان ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، یعنی وہ ہماری حفاظت اور خدمت کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے، اور سیکورٹی اسٹیٹ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کارڈ پکڑواتے ہیں کہ یہ میرا یہ کارڈ ہے، ISI دیتا ہے، MI دیتا ہے، IB دیتا ہے کہ یہ میرا کارڈ ہے، ڈاکے ڈالو، قتل کرو، چوری کرو، کچھ بھی کرو، لیکن میری خدمت کرو۔ پھر یہی جو چور اچکیں اور ڈاکو اور کرپٹ لوگ ہیں ان کو حکومت پہ لا کے بٹھا دیتے، تاکہ پیچھے سے حکومت اس کی ہو، دکھاوے کے لیے یہ دکھائے جائیں اور یہ کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو صدر آئین کہاں ہے، قانون کہاں ہے، عدالت کہاں ہے؟ میرے دانش میں سب سے جو تاریخ کا بدنما عمل ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے رولنگ کو عدالت ختم کرے۔ یہ کہیں دنیا میں ہوا ہے یا یہ جائز عمل ہے؟ پارلیمان مملکت کے مالکان کا جرگہ ہوتا ہے، عدالت، دفاع اور انتظامیہ یہ ان کے ملازم ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں، جس میں ایک لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی۔ لا کا معنی یہ ہے کہ وہ پارلیمان کو قانون سازی کا طریقہ بتاتا ہے، اور جسٹس کا معنی یہ ہے کہ وہ عدالت کے فیصلوں پہ نظر رکھتا ہے۔ اب ملازم کہیں کہ مالک نے غلط فیصلہ کیا ہے، یہ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں PDM کے پیچھے بھی فوج ہے اور PTI کے پیچھے بھی فوج ہے، صرف اتنا سا فرق ہے کہ PDM کے پیچھے وہ جو اعلیٰ عہدے والے فوجی ہیں اور مغرب سے ان کا رابطہ ہے وہ ہیں،
اور پی ٹی آئی کی پشت پہ وہ ہیں جو نچلے سطح کے فوجی ہیں اور نوجوان ہیں، لیکن یہ ابھی تک مجھ پہ واضح نہیں ہے کہ ان کی یہ جو تقسیم ہے یہ فکر و نظر کی بنیاد پہ ہے یا ان کا باہمی منصوبہ ہے، اور اگر منصوبہ ہے تو پھر کس مقصد کے لیے؟ سیاست کو قابو میں رکھنا تاکہ پی ڈی ایم کی سیاست بھی قابو میں رہے اور پی ڈی آئی کی سیاست بھی قابو میں رہے، سب اسٹیبلشمنٹ کے تابع رہیں، اس مقصد کے لیے ہے یا پھر امریکہ کو دھوکہ دینے کے لیے ہے؟ یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ کس مقصد۔ اچھا، اب یہ